السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، درس کا موضوع ہے طہارت کے احکام اور مسائل. طہارت کا لغوی معنی نظافت، صفائی اور پاکیزگی ہے، اور الطہور پانی کو بھی کہتے ہیں. الطہور تا پر فتح کے ساتھ، الطہور پانی کو بھی کہتے ہیں. ثعلب کہتے ہیں الطہور ایسی چیز جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والی ہو. اور کہا جاتا ہے کہ فلان طاہر الثیاب، یعنی فلاں شخص پاکیزہ کپڑوں والا ہے. یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کپڑوں پر کوئی میل اور دھبا نہ ہو. اہل تفسیر کا کہنا ہے کہ طہارت کا اطلاق قرآن مجید میں 13 معنی پر ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یعنی طہارت کا اطلاق اس آیت میں حیض کا خون بند ہو جانا ہے. طہارت کا معنی یہاں پر خون حیض کا بند ہو جانا. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں طہارت کا معنی غسل کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب وہ خوب پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں تو ان کے پاس جاؤ. اور سورہ مائدہ میں ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. اب یہاں پر طہارت کا معنی دونوں آیتوں میں غسل کرنا ہے. اسی طریقے سے طہارت کا ایک معنی پانی سے استنجا کرنا بھی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک صاف ہوں. یہ اہل قباء کا تذکرہ ہے جن کا معمول تھا کہ وہ استنجا کرتے وقت پانی استعمال کرتے تھے. اسی طرح سے طہارت کا 8واں معنی عدم طہارت کی تمام کیفیات اور نجاستوں سے پاکیزگی حاصل کرنا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے. اسی طریقے سے طہارت کا 5واں معنی ہر قسم کی گندگیوں، ناپاکیوں سے پاک صاف ہونا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اور ان کے لیے وہاں نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گے۔ اسی طرح سے طہارت کا ایک معنی لواطت سے بچنا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک و صاف بنتے ہیں۔ طہارت کا ایک معنی گناہوں سے پاک ہونا یا کرنا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، پس اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسی طریقے سے طہارت کا ایک معنی بتوں سے پاکیزگی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان طہر بیتی للطائفین، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے۔ نیز ارشاد فرمایا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور طواف کرنے والوں اور پاک کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھ۔ اسی طرح سے طہارت کا ایک معنی شرک سے پاکیزگی بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند بالا اور پاکیزہ ہیں۔ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفہ پڑھے، یعنی ان صحیفوں میں شرک کی ہرگز کوئی آلودگی نہیں ہے۔ طہارت کا ایک معنی حلال ہونا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یعنی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، یعنی خوب حلال ہیں۔ طہارت کا ایک معنی شک و شبہے سے دل کی پاکیزگی بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ذالکم ازکا لکم واطہر، تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ طہارت کا ایک معنی کپڑے کی تقصیر، یعنی زیادہ لمبا نہ رکھنا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، اس لیے کہ کپڑے کی تقصیر اس کی تطہیر ہے۔ طہارت کا ایک معنی بدکاری سے تحفظ اور پاکیزگی بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاکیزہ بنایا ہے۔ میرے بھائیو، طہارت کا پہلا درس پیش خدمت ہے، اس لیے کہ طہارت نماز کی بنیادی شرطوں میں سے ہے، اور نماز شہادتین کے بعد
اسلام کا اہم ترین و تاکیدی رکن ہے، اور شرط ہمیشہ اپنے مشروط سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز کی کنجی، نماز کی چابی طہارت ہے، اور اللہ اکبر کہنا اس کی تحریم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا اس کی تحلیل، یعنی اللہ اکبر کہنا اس کی تحریم ہے، یعنی نماز سے غیر متعلق کاموں کو حرام دینے والی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا اس کی تحلیل، یعنی دنیاوی معاملات کو حلال قرار دینے والی چیز ہے۔ یہ تھے میرے بھائیو طہارت کے متعلق چند باتیں۔ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ پانی کے اقسام کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔